بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج دو تین بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے، لیکن ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے قطر پہ جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ یہ کھلی عالمی دہشت گردی ہے، اور ہم اسرائیل کے اس حملے کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ٹرمپ کی اور امریکہ کی منافقت کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے اور پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، لبنان پہ حملہ کیا، یمن پہ حملے کر رہا ہے، قطر پہ حملہ کیا، تیونس میں فلوٹیلا پہ اس نے ڈرون اٹیک کیا، اور کل تو اس نے کھلم کھلا پوری دنیا کو دھمکی دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ سرٹیفکیٹ امریکہ نے فراہم کیا ہوا ہے، اور منافقت کرتا ہے امریکہ اور خاص طور پر ٹرمپ، کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے بات ہوئی تھی، ہم سے بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب ملمہ کاری ہے۔ عملاً ایک ایک بچے کا جو خون بہہ رہا ہے فلسطین میں، وہ نیتن یاہو کی گردن پہ بھی ہے اور امریکی صدر کی گردن پہ بھی ہے، اور اس بات کو امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے اور امریکی عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی ریاست نسل کشی کو فروغ دے رہی ہے، ان کی ریاست انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے، اور جس طرح وہاں پر بعض امیر انسان نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور خود ٹرمپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ سب قابل قدر ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قطر پر جس طرح یعنی میڈییشن کا کردار قطر ادا کر رہا تھا، خود امریکہ کے کہنے پر ڈائیلاگ ہو رہے تھے، مذاکراتی ٹیم پر حملہ کرنا یہ شاید انسانی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے یہ واقعہ ہے، اور اس کی جو پوری کی پوری رسپانسبلٹی ہے وہ ٹرمپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، امریکی صدر پر عائد ہوتی ہے، اور امریکی صرف صدر نہیں بلکہ ان کا پورا ریاستی نظام ہے اس پر عائد ہوتی ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ عالم اسلام بھی اور تمام ایسے ممالک جو امریکہ سے اور اسرائیل سے تنگ ہیں، ان کا ایک ایسا اتحاد جو عملی اقدامات کرے وہ سامنے آنا چاہیے۔ صرف مذمتی بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ دہشت گرد اسرائیل تو اعلانات کر رہا ہے، اور وہ ہر اعلان کو عملی جامہ پہناتا ہے، اس لیے کہ ہماری کمزوری ہے عرب ممالک کی، تمام مسلم ملکوں کی، ان کی افواج کی، یہ کمزوری ہے جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کھلے عام ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، پوری انسانیت کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ سب مل کر عملی طور پر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور واضح میسج دیں کہ اگر اب کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اور یہ جنگ بندی نہیں ہوتی غزہ میں اور محاصرہ ختم نہیں ہوتا، تو پھر اعلان جنگ ہو، اس لیے کہ وہ تو اعلان جنگ کر چکا ہے۔ ہم جب تک انتظار کرتے رہیں گے مرتے رہیں گے، ایک ایک ملک کو وہ ہدف بناتا رہے گا، کسی کی معیشت بھی نہیں بچے گی، کسی کے پروجیکٹ بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک کر کے اگر عملی قدم نہیں اٹھایا گیا تو سب اس کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہم تمام مسلم ملکوں سے اور بالخصوص پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا دورہ کیا ہے، لیکن پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سب دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی یہ حیثیت ہے بھی الحمدللہ۔ اور اگر کوئی اس نے بار بار جو پاکستان کا ریفرنس دیا ہے، نیتن یاہو نے ایسے ہی نہیں دیا ہے، تو ہمیں تو کوئی خوف کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ جب ہم میدان میں نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ اسرائیل کو بھی ہم سبق سکھا سکتے ہیں۔ لہذا اس سے پہلے جو اقدامات کرنے ہیں وہ اقدامات مکمل کیے جائیں، ڈپلومیسی کے میدان میں بھی اور تیاری کے میدان میں بھی۔ اور ایک واضح میسج جانا چاہیے، اب بہت ہو چکا ہے، اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم پیچھے ہٹ سکیں۔ 65,000 سے زائد ہمارے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان شہید ہو چکے ہیں، روزانہ بمباری کر رہے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، جو فلوٹیلا بھی جاتا ہے اس کا راستہ روک دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی سمود گلوبل سمود فلوٹیلا جا رہا ہے، اس سے ہمارا رابطہ ہے الحمدللہ، اور ہم اس کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے۔ امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوگا تو یہ انسانیت کے اوپر اٹیک قرار دیا جائے، اور اقوام متحدہ
اب اپنی افادیت کھو چکی ہے. صرف باتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی اور پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جو پھر فیصلہ کرے اور عمل درآمد کرے اور ان کے ویٹوز کے ذریعے سے انسانیت کو پامال نہ ہونے دے. دوسری بات, اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اور بہت بڑا سیلاب اس وقت پورے ملک میں موجود ہے. شروع سے تباہ کاریاں ہوتی رہیں, بنیر اور باجوڑ اور سوات اور شانگلہ اور سوابی اور گلگت بلتستان, آزاد جموں و کشمیر, ان سب جگہوں پر جس طرح سے یہ سیلاب آئے ہیں, کلاؤڈ بسٹ ہوئے ہیں, تو اس میں ایک طرف تو یہ آفات بھی قرار دی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں ہمارے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت بھی شامل. جب آپ 2017 سے جو ارلی وارننگ سسٹم کے اوپر کام کرنا تھا اور اس کی فنڈنگ بھی آنا شروع ہو گئی تھی, تو یہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جواب دیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اور خصوصاً ہمارے شمالی علاقہ جات میں کوئی اسمارٹ سسٹم وارننگ کا موجود نہیں ہے موسمیاتی حوالے سے. اگر وہ موجود ہو تو چند گھنٹے پہلے بھی پتہ چلے کلاؤڈ بسٹ کے حوالے سے, جو کہ آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو انسانی جانیں بچ سکتی ہیں. وہاں سے چلتا ہوا یہ سلسلہ پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب میں بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے, جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اب تک جو ہے اس پورے سیلاب میں اب تک 900 سے اور 1000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس میں ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں. تقریباً 3 ملین لوگ ایسے ہیں, 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں. اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ چونکہ گزر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے. میں خود ابھی پرسوں وزٹ کر کے آیا ہوں مظفر گڑھ اور ملتان, اور اس سے پہلے پنجاب بھر میں, اور اس سے پہلے کے پی. تو میں نے لوگوں کی صورتحال دیکھی ہے. جتنی بدترین صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کے اقدامات انتہائی ناکافی ہیں. ہماری پنجاب حکومت بھی فوٹو شوٹس میں اور اشتہارات میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور عملاً لوگوں کا مسئلہ حل کرانے میں نہیں رکھتی. یعنی وہ اقدامات جو آفت آنے کے بعد کیے جاتے ہیں, اگر اس سے پہلے پریونشنز کی جائیں تو بہت ساری جانیں بھی بچ جائیں اور نقصان بھی بچ جائے. دریاؤں کے راستے پہ سوسائٹیاں بنا کر کرپشن اور لوٹ مار اور انسانی جانوں کو جو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی املاک کو, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بدترین مینجمنٹ بھی ہے اور کرپشن بھی ہے. اور اس میں یہ حکومت بھی جو پنجاب کی حکومت خاص طور پر ملوث ہے, اور پچھلی پنجاب عثمان بزدار کی حکومت بھی ملوث ہے, اور اپنے خاص لوگوں کو یہ NOCs دے دیتے ہیں اور انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں, اور ان لوگوں کی جمع پونجی تباہ ہو جاتی ہے اور کوئی کمپنسیشن ان کی نہیں ہوتی. یہ جتنے علاقے جہاں پر یہ پانی آیا, ان سب کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے. سندھ حکومت کی سب سے بڑی ترجیح یہ نظر آتی ہے کہ کسی طرح اسے امداد مل جائے اور کسی طرح ایسے حالات بن جائیں جس کے نتیجے میں ان کو مزید پیسہ مل جائے کرپشن کرنے کے لیے. باقی اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ لیفٹ بینک کینال, یہ جو ڈرین اور رائٹ بینک ڈرین کے لیے جو 2 پروجیکٹس ہیں, ان پروجیکٹس میں انہوں نے کتنا کام کیا. 2010 میں سیلاب آیا, اتنی موٹی موٹی فائلیں بنی ہوئی ہیں, اس پر کام نہیں کیا گیا. پھر 2022 میں لوگ ڈوبے, مہینوں تک پانی بھرا رہا, انہوں نے راستے کلیئر نہیں کیے. اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ ان جگہوں پر پانی آ گیا تو یہ پھر نکالنے میں مہینوں لگائیں گے, اور یہ پھر کرپشن کریں گے, پھر لوٹ مار کریں گے, پھر ان غریبوں اور ان ہاریوں ان مزدوروں کے نام پر اور ان بچوں کے نام پر جو سندھ کے بچے ہیں ان کے نام پر یہ وڈیرے اور جاگیردار راج کریں گے. مجھے یاد ہے 2022 میں جب یہ سیلاب آیا تھا, ہم یہ دادو اور میڑ اور پھر آگے سکھر اور ان سب راستوں میں جب گئے تھے, ہم نے خود وزیر اعلیٰ کا علاقہ دیکھا جو بالکل ڈوبا ہوا تھا اور وہاں حکومت کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی. اگر الخدمت وہاں پر کام نہ کرتی اور اس وقت ظاہر فوج کو بھی طلب کیا گیا تھا, تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ تو کوئی بھی لوگوں کو ریلیف کا کام نہیں ملتا. پھر ہاؤسنگ اسکیموں کے نام پر کرپشن کی انہوں نے, یہ پتہ نہیں کہاں بنا دیتے ہیں, جس کے اعلانات یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر بنا دیے اور اتنے ہزار فلاں چیز بنا دی, اور لوٹ مار کا ایک سسٹم ہے جو سندھ حکومت کے نام پر چل رہا ہے. اور واقعی یہ سسٹم کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی ذمہ داری صرف سندھ حکومت ہی کی تو نہیں ہے, اس حکومت کو بنانے والوں کی بھی ہے. اس کے ذریعے سے اپنے وسیع تر قومی مفاد کے ذریعے سے جس طرح پورے ملک کے مینڈیٹ پہ ڈھاکہ پڑا ہے, اس میں برابر کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے یہاں فارم 47 کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور MQM کو سیٹیں دی ہیں اور حکومتیں دی ہیں, اور اس سسٹم کی سرپرستی عملاً تو وہی لوگ کر رہے ہیں, چاہے جتنا بھی اس کے خلاف بات کرتے ہوں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ میں خاص طور پر یہ جو کرپشن کا نظام ہے, یہ ایک منظم سسٹم کے طور پر کشمور سے لے کر کراچی تک کام کر رہا ہے,
اور کراچی میں چونکہ وسائل زیادہ ہیں، کراچی چونکہ ٹیکس زیادہ دیتا ہے، ریونیو 98% جنریٹ کرتا ہے، تو کراچی کو تو یہ صرف کھانے کے لیے اون کرتے ہیں، عملاً تو یہ صوبے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو ان کا وڈیرا نسل پرست مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں یہ کراچی کو عملاً صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے، لیکن کھانے کے لیے اس پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو دینا کچھ نہیں چاہتے، لیتے سب کچھ ہیں، لیکن اس کے لینے کے نتیجے میں اگر سندھ کے تمام عوام کا بھلا ہو رہا ہو تو چلو پھر بھی کچھ غنیمت ہے، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ایف سی ایوارڈ 15 سال سے نہیں ہوا، اس کے ممبرز ہی مکمل نہیں کرتے تو وہ منعقد کیسے ہوگا؟ وہ این ایف سی کے لیے پیسے سارے لے لیتے ہیں، اس میں بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، صوبوں کو پیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ بلدیات کو منتقل نہیں ہوتے، اور کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آئین کی آرٹیکل 140 یہ بتاتا ہے مالیاتی سیاسی انتظامات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے۔ یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے، یہ ٹرانسفر آف پاور ہے، اور یہ واضح ہے آئین میں بالکل، لیکن یہ کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ 3,360 ارب روپے پچھلے 15 سال میں سندھ حکومت کھا گئی ہے، اور اس میں وفاق کا بھی حصہ شامل ہے، یہ دونوں نے مل کر کراچی کا حق کھایا ہے۔ 3,360 ارب روپے جو کراچی کو ملنے تھے، اے ڈی پی کے جو سندھ کی تھی، پی ایس ڈی پی جو وفاق کی ہے، اوزی ٹی کے جو پیسے ملنے تھے، جو معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ کہ جون 1999 کے جو ہسٹوریکل شیئر ہے اس کے مطابق جو پیسے آئیں گے وفاق سے، چنگیاں ختم ہونے کے بعد ایک سسٹم بنا تھا کہ سیلز ٹیکس کے پیسے منتقل کیے جائیں گے، اور اس میں ہسٹوریکل شیئر تھا کراچی کا 76%، تو وہ 76% کیا پورے سندھ کے بلدیات کو بھی نہیں ملا اس طرح سے پورے باقی علاقوں میں، لیکن کراچی کا حق تو کھایا گیا۔ اور یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت سٹی ناظم تھے جب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر ہسٹوریکل شیئر کے لفظ کو ہی ختم کر دیا تھا، اور جو 76% حق بنتا تھا وہ اب آہستہ آہستہ 20% بھی نہیں رہا، یعنی وہ پیسے جو پورے سندھ کی بلدیات کے لیے آنے تھے ان میں سے 76% شیئر کراچی کا تھا، وہ اب ہوتے ہوتے 20% پہ آ گیا، اور یہ کام ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کیا کراچی والوں کے ساتھ۔ اب جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عملاً کراچی کی تباہی انہی دونوں پارٹیوں کی ہے، اور ان دو پارٹیوں کو جو سپورٹ کرتی ہیں قوتیں انہوں نے تباہ کیا ہے کراچی کو، اور عملاً یہ ہوا کہ وہ پیسے بھی نہیں مل رہے، تو نہ او زی ٹی کے پیسے دے رہے ہیں، نہ جو ہے وہ اے ڈی پی کے پیسے لگ رہے ہیں جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، اور نہ پی ایس ڈی پی جو وفاقی ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب پروجیکٹس آپ دیکھیں کراچی میں کیا تباہی مچائی ہوئی ہے انہوں نے۔ آپ نے بھی شاہراہ بھٹو کا نظارہ کر لیا، جب بن رہی ہو تو شاہراہ بھٹو، جب ٹوٹ جائے تو ملیر ایکسپریس وے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا مزاج ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے ان کا ایک خاندانی سیاست کر کے ایک راج قائم کرنے کا؟ ایک خاندان 40 وڈیرے، یہ ہے پیپلز پارٹی، اور اس طرح سے یہ رول کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ کراچی کے اور پورے سندھ کے عوام کا حق کھا رہے ہیں۔ آپ ہب نہر کا افتتاح ماشاءاللہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے فرمایا تھا 13 اگست کو، بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا تھا، اور 12.7 ارب روپے سے ری ویمپنگ ہوئی تھی۔ وہ پروجیکٹ جو افغانی صاحب عبدالستار افغانی نے ہب ڈیم سے کراچی کو پانی کی سپلائی کا یہ پروجیکٹ مکمل کیا تھا 100 ملین گیلن پر ڈے کا، اب یہ 30 ملین گیلن بھی نہیں ملتا اس سے، اور اب تو وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بقول ان کے جب ٹوٹ جاتا ہے تو یہ خود شگاف ڈالتے ہیں، جب بہہ جاتا ہے ان کا پروجیکٹ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ راستے میں ہم نے بنایا ہے اسی لیے تھا، ابھی تو ہم بنی نہیں ہے شاہراہ۔ تو یہ جو اتنے اربوں روپے سے ری ویمپنگ کا پروجیکٹ تھا یہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ایک گرین لائن پروجیکٹ ہے جو 3 حکومتیں برداشت کر گیا ہے۔ نون لیگ کی حکومت میں یہ شروع ہوا تھا، وفاق نے کہا تھا ہم بنائیں گے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت رہی، مکمل نہیں ہوا، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم 1 آئی، مکمل نہیں ہوا، پی ڈی ایم 2 آئی، مکمل نہیں ہوا، ابھی تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ ریڈ لائن نے تباہی مچائی ہوئی ہے پورے شہر میں، یہ جتنے ہمارے صحافی بھائی یہاں پر آئے یہ جانتے ہیں، یہ صبح شام ان سڑکوں کے اوپر رگڑا کھاتے ہیں، ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں، جتنے دن کے لیے بھی اب مجھے یہاں پر آنا ہوتا ہے، آنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی بھی روٹ سے آپ آئیں ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کو کھڈے نظر آئیں گے، مٹی نظر آئے گی، کچرا نظر آئے گا، اس لیے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ
سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں کر کے رکھی ہوئی ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے قبضے میں موجود ہے. پروجیکٹ یہ مکمل نہیں کر رہے. وہ پروجیکٹ جو 50 ارب روپے سے شروع ہوتے ہیں 60 ارب روپے سے وہ 200 300 ارب روپے پہ پہنچا دیتے ہیں. ریڈ لائن اب یہ تقریباً $700 ملین کا پروجیکٹ ہو گیا, یہ 200 ارب روپے کے قریب ہیں. تو آپ بتائیے کہ اور یہ اور بڑھائیں گے, اس لیے کہ یہی راستے ہیں ان کے کرپشن اور لوٹ مار کے. اور آپ مجھے بتائیے S3 پروجیکٹ کہاں ہے جو سیوریج کا ہے؟ K4 منصوبہ وفاق اور صوبے مل کر, اور وفاق اور صوبے الگ الگ نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ سب ایک PDM ہے. MQM, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ سب ایک ہیں. JUI, ان سب نے مل کر جو ہے رجیم چینج کیا تھا. ان سب نے مل کر ایک طرح سے جو ہے وہ اس راج کو قائم کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو قبضہ میئر صاحب جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم بنا تھا 193 ہار گئے تھے, 173 جیت گئے تھے, تو اس میں JUI اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ ایفرٹ سے یہ کام ہوا تھا, اور میئر صاحب قبضہ کر کے آئے تھے اور کوئی ان کو لے کر آیا تھا جس نے برباد کر کے رکھ دیا مزید کراچی کو. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پارٹیاں رسپانسبل ہیں, کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. K4 میں جتنے پیسے چاہیے سال میں کتنے چاہیے؟ 40 ارب روپے, اور دیتے کتنے؟ 3 ارب روپے. تو آپ مجھے بتائیے پروجیکٹ کیسے مکمل ہو جائے گا؟ تو آگمنٹیشن کیسے ہوگی؟ پانی کا پورا سسٹم تباہ ہے اور ٹینکر مافیا کا راج ہے. اور بلاول کے گھر میں بھی 17 سال کے اقتدار کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ٹینکر سے پانی آتا ہے, نلکے میں پانی نہیں آتا. کیا سادگی ہے جناب. اب آپ یہ بتائیے کہ S3 پروجیکٹ کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ایک پروجیکٹ, یہ 15 سال 20 سال ہو گئے ان پروجیکٹس کو, کوئی ایک پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا. اور کراچی کا حق کراچی والوں کو نہیں مل رہا. 3.5 کروڑ کی آبادی کھا گئے دونوں مل کر, وفاق اور صوبہ مل کر. 3.5 کروڑ کی آبادی کو 2 کروڑ 3 لاکھ لکھ کر جان چھڑا لی. لیکن 2 کروڑ 3 لاکھ کے لیے کچھ کر کے دے دو, وہ بھی نہیں کرتے. کراچی کیا ہے؟ کراچی کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ معاشی ہب ہے, یہ منی پاکستان ہے. ہر زبان, ہر نسل, ہر برادری, ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں, اور الحمدللہ سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن یہ تقسیم پیدا کرتے ہیں لوگوں میں, اور یہ اس طرح سے لوٹ مار کا نظام ہے جو انہوں نے یہاں پر قائم کیا ہوا ہے. اور اب یہ MUCT بل میں وصول تو کر لیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے, لیکن کہتے ہیں گلیاں بنانا ان کا کام نہیں ہے. غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ ٹاؤن کو پیسے مل رہے ہیں. ٹاؤنز کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کے بھرتی شدہ لوگوں کی تنخواہوں پہ جا رہے ہیں. یہ تو ٹاؤن بیچارے اپنے ریونیو کو تھوڑا بہت جنریٹ کر کے وہ کام بھی انجام دے رہے ہیں جو ٹاؤنز کے کرنے کا نہیں ہے اس قانون میں. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ حکومت کے ذمہ ہے, لیکن سیوریج کے سارے کام بھی ٹاؤنز کو کرانے پڑتے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچرا اٹھانے کی 100% رسپانسبلٹی گھر سے لے کر آخر تک یہ سندھ حکومت کی ہے. معاہدوں میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں, اور اس میں اتنی کرپشن کی ہے اور لوٹ مار کی ہے, لیکن لوگ اپنے گھر سے کچرا اٹھانے کے پیسے ادا کرتے ہیں, جبکہ یہ پیسے پہلے ہی وصول کر چکی ہے سندھ حکومت, اس کا وڈیرا شاہی نظام. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچرا بھی ڈسپوز آف ہونے کا صحیح طریقہ موجود نہیں ہے, وہ ان کے پاس ہے. یہ کام بھی ٹاؤنز کو کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جتنے وہ چیزیں ہیں جو سندھ حکومت نے ناک بند کر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی جائے نہیں نیچے کی طرف, منتقل نہ ہو اختیار, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر مرتضیٰ وہاب صاحب وڈیروں کے ترجمان بن کر یہ بیان جاری فرماتے ہیں کہ ٹاؤنز کو تو اتنے پیسے دیے گئے. مرتضیٰ وہاب یہ ذرا بتائیے نا, آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں, آپ کی حکومت ہے مسلسل لگاتار, اور یہ کراچی کا اگر حق کھایا جا رہا ہے یا سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں کا حق کھایا جا رہا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ بجائے اس کے کہ کراچی والوں کے ترجمان بنے, آپ وڈیروں کے ترجمان بن جاتے ہیں. آپ جاگیرداروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, آپ کرپٹ مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے. ہمیں کسی کی ذات سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ہمیں ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے اور پوری قوت سے کریں گے. اور ان سب کو مسلط کرنے والوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کراچی والوں کے ساتھ کیا, پورے سندھ والوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, بلکہ پورے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. جس طرح یہ فارم 47 کی بنیاد پر نااہل ترین لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے, لوگوں کو بحثوں میں لگا دیا جاتا ہے, ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. او بھائی یہ کون سی بحث ہے؟ کالا باغ ڈیم پر 2 صوبوں کا اعتراض ہے, آپ نہیں بنا رہے, نہ بنائیں. لیکن بھاشا ڈیم 2005 میں فیتا کاٹا, 2011 میں پھر کاٹا, پھر اس کے بعد ایک تیسری حکومت آئی, اس نے پھر کاٹا.
اور اب پتہ چلا کہ یہ کہتے ہیں کہ 2030 میں مکمل ہوگا، اور دیامیر بھاشا ڈیم جس جگہ پہ بن رہا ہے وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں کمپنسیشن نہیں ملی، زر تلافی نہیں ملا، ہماری جگہوں سے ہمیں منتقل کیا گیا ہے۔ کیسے بنے گا جب لوگ احتجاج کریں گے تو؟ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ پھر اسی طرح سے جو مومن ڈیم ہے جو بن رہا ہے اس کا پروجیکٹ کیوں نہیں وقت پہ مکمل ہو رہا؟ پھر اسی طرح سے جو اور ڈیمز ہیں جو زیر تکمیل ہیں ان پر تو تیزی سے کام کیجئے نا، تاکہ کچھ داسو ڈیم ہے۔ پھر جو ڈیمز ہیں جو اپرووڈ ہیں، کالا باغ ڈیم ایک طرف کیجئے آپ، اس پہ کنسنسس ظاہر ہے کہ یہ نہیں پیدا کر سکیں گے، چھوڑ دیں اس کو، لیکن چنیوٹ ڈیم، اکھوڑی ڈیم، کائزرک اسکردو کا ڈیم، بنجی ڈیم، سوان ڈیم، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اس میں تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن یہ کام حکومتیں نہیں کر رہی، اس کے لیے کوئی ان کے پاس واضح لائن آف ایکشن نہیں ہے، جس کے نتیجے میں واٹر مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی۔ کچھ ایکسپرٹس بٹھا دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ڈیم مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پوری دنیا میں تو لوگ ایسے ہی بے وقوف ہیں جو ڈیم بناتے ہیں، چائنا اتنے ڈیم بناتا ہے، انڈیا اتنے ڈیم بناتا ہے۔ وہ بھائی ہر چیز کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ پاکستان میں جتنا پانی اویلیبل ہے مونسون کے زمانے میں، وہ سب پانی کا 84% ان 3-4 مہینوں میں ہوتا ہے، اور 16% باقی مہینوں میں ہوتا ہے۔ ڈیم بنے ہوئے ہوں گے تو واٹر مینجمنٹ ہوگی۔ جو پانی سمندر میں ہمیں گرانا ہے، جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ پانی کم گرتا ہے نا، تو وہ بھی مینیج ہو جائے گا اس سے، نہریں مینیج ہو جائیں گی اس سے، زمینیں جو ہے وہ آباد ہوں گی۔ صرف ایک ذریعہ نہیں ہوتا لیکن اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ فلڈ جب زیادہ آئے گا تو اس کے بھی اسپل ویز کو کنٹرول کر کے آپ مینیج کر سکتے ہیں کہ کم سے کم نقصان ہو، کس کو کھولنا ہے کس کو روکنا ہے۔ تو تباہی اور آفات کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن 60-70% فلڈ کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے، ڈیمز بنے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی میجرز بھی لیے ہوئے ہوں۔ پہاڑوں پہ سے درخت کاٹنا یہ کس نے سکھایا ہے؟ حکومت جس کی بھی ہو کے پی میں، ابھی تو تیسری لگاتار ٹرم میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور درخت کٹ رہے ہیں، یعنی ان کا تو دعویٰ تھا کہ وہ درخت لگانے والے ہیں، لیکن جو ٹمبر مافیا وہاں درخت کاٹ کے نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ جو دبنیر میں واقعہ ہوا ہے یہ درخت نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک ماحولیات پہ اثر پڑا جس سے یہ کلاؤڈ برسٹ کا فنومینا آگے بڑھتا ہے، اور دوسرا جب یہ برسٹ ہوا تو ویلوسٹی آپ کنٹرول نہیں کر سکے، اور آپ لینڈ سلائیڈنگ، درخت روکتے ہیں اگر یہ جڑیں اس کی پیوست ہوتی ہیں مختلف چیزیں تو کمپیکٹ کرتے ہیں مٹی کو، تو یہ بھی جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں لوگ۔ پتھر اس طرح سے نہ تیزی سے آتے ہیں اس ویلوسٹی سے اور نقصان نہ پہنچاتے ہیں، انسانی جانیں بچ جاتی۔ تو کون رسپانسبل ہے؟ یہ راوی میں جو انہوں نے بستیاں بسا دیں، کون رسپانسبل ہے؟ یہی ساری حکومتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہیں، لیکن کمیشن کے کاموں میں، کرپشن کے کاموں میں، بڑی بڑی مافیا، آئی پی پی مافیاز کو سب مل کر تقویت پہنچاتے ہیں، بلڈرز مافیا کو سب مل کر تقویت پہنچاتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے لیے سب مل جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھانی ہو، پارلیمنٹیرین کی سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی ایک بل لے کر آئے زینب کے واقعے کے بعد جو قصور میں ہوا کہ لٹکا دو ان لوگوں کو جو بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کرتے ہیں، تو یہ سب مل کر اس کا دفاع کرتے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان سارے کاموں میں ایک ہوتے ہیں لیکن عوام کی بھلائی کے کاموں میں ایک نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے جو افراد کی تحریک نہ ہو، خاندانوں کی تحریک نہ ہو، کلٹ کی تحریک نہ ہو، جو واقعی انقلاب پر منتج ہو، اور وہ انقلاب افراتفری والا انقلاب نہیں چاہیے۔ یہاں ایک منظم انقلاب چاہیے، ایک نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ عدالتی نظام انصاف فراہم نہیں کر رہا، اس معاشی نظام میں سود کا خاتمہ بھی نہیں ہو رہا، اور طاقتوروں کی اجارہ داری ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ اس میں کرپٹ مافیا مزید طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک کنسورشیم ہے ان لوگوں کا جو طاقت رکھتے ہیں، جس میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جس میں سرمایہ دار ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی بعض لوگ موجود ہیں، اور جس میں جو ہے وہ یہ نام نہاد سیاسی لوگ کہ جو سیاست کے بجائے سب کچھ کرتے ہیں۔ نہ یہ بلدیاتی انتخاب کرائیں گے، نہ یہ بلدیات کو امپاور کریں گے، نہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخاب کرائیں گے، نہ یہ اپنے ہی لوگوں کو نچلی سطح پر فنڈ دیں گے۔ یہ خاص جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک کنسورشیم ہے جو کام کر رہا ہے۔ تو اس کنسورشیم کی موجودگی میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل کرنا ہوگا، اس کا نظام بدلنا ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک بڑی تحریک لے کر چل رہی ہے۔ ایک طرف ہم خدمت کر رہے ہیں، مشکل آئے تو ہم بے غرض ہو کر، اس وقت بھی 15,000 سے زائد والنٹیئر ہمارے کام کر رہے ہیں، چترال سے لے کر
کراچی تک الحمدللہ الخدمت کے رضاکار لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں بے لوث، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدمت تو اپنی جگہ، اصل خدمت یہ ہے کہ نظام تبدیل ہو۔ یہ گلا سڑا نظام مزید ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ 78 سال میں ان لوگوں نے اس نظام کو مزید طاقتور کیا ہے جو غریب اور مڈل کلاس کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے نظام کی تبدیلی کی تحریک شروع کریں گے 21 22 نومبر 23 نومبر کو انشاءاللہ مینار پاکستان میں بہت بڑا انسانوں کا سمندر ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ری ایمرجنس ہوگی جماعت اسلامی کی، پولیٹیکل ری ایمرجنس، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک بڑی تحریک کا وہاں سے ایک پورے ایجنڈے کے ساتھ آغاز کریں گے۔ میں تمام پاکستانیوں سے، خاص طور پر یوتھ سے کہہ رہا ہوں، طلبہ و طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ان کے لیے ہم ایک بہت زبردست قسم کی وہاں پر ہر ایک کے لیے ایک ایجنڈا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ایک پوری منظم طریقے سے اس تحریک کو لے کر آگے چلیں گے۔ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ 21 22 23 نومبر کو مینار پاکستان کے سائے تلے جو لاکھوں لوگ انشاءاللہ موجود ہوں گے پورے پاکستان سے، وہ پاکستان میں ایک نظام کی تبدیلی کی تحریک شروع کریں گے۔ افراد کی نہیں، پارٹیوں کی نہیں، خاندانوں کی نہیں، کلٹ کی سیاست نہیں، طاقت کی سیاست نہیں، بندوق کی سیاست نہیں، بلکہ عوامی تحریک جو منظم ہو، آرگنائز ہو، اور جو جنون انقلاب پر منتج ہو، انشاءاللہ وہ شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔